آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو جیسے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی بالکل، ہم مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم اس کے ایک حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک یوٹیوب آڈیو بک سے لیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذریعہ یعنی مودودی صاحب کی تحریر اس کے مطابق 7ویں صدی عیسوی کے عرب میں جو شخصیت ظاہر ہوئیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، ان کا دنیا پر کیا اثر ہوا اور کتاب میں ان کی تاریخی اہمیت کو دیگر عظیم شخصیات سے منفرد کیوں بتایا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ذریعہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اثر اتنا گہرا ہے، اتنا وسیع ہے کہ کتاب کے مطابق آج بھی دنیا ان کے لائے ہوئے اصولوں اور خیالات سے غیر معمولی طور پر متاثر ہے۔ اچھا؟ آج بھی؟ جی ہاں، آج بھی۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو شاید شعوری طور پر ان تعلیمات سے واقف نہیں یا انہیں نہیں مانتے، ان کے بھی سوچنے کے انداز میں، جدیدیت کے تصورات میں، زندگی کے اصولوں میں کہیں نہ کہیں اس ذریعے کے مطابق اسی رہنمائی کا اثر غیر محسوس طریقے سے شامل ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، یہ ایک بڑا دعویٰ ہے اور کتاب اس کی بنیادیں تفصیل سے بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی ذریعے کی روشنی میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس غیر معمولی شخصیت کے کارناموں کو، ان کے اثرات کو کیسے پیش کرتی ہے۔ جی، بنیادی سوال تو یہی رہے گا کہ آخر کتاب کی نظر میں وہ کیا خاص بات ہے جو انہیں تاریخ کی دوسری مشہور شخصیات سے الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ کتاب کا پہلا بڑا استدلال جو مجھے نظر آیا وہ دنیا کے نظریات اور سوچنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اس میں زور دیا گیا ہے کہ اس شخصیت نے دنیا کو وہم پرستی سے نکالا، قسمت کے بھروسے بیٹھنے سے، بت پرستی سے اور رہبانیت یعنی دنیا چھوڑ دینے والی سوچ سے نکال کر عقلیت، حقیقت پسندی اور ایک عملی دنیا داری کی طرف لائے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسی دنیا تھی جو زیادہ تر محسوسات کے قیدی تھی، مطلب جو چیز نظر آ رہی ہے بس وہی سچ ہے۔ اچھا۔ وہاں انہوں نے عقلی موضوعات کو سمجھنے اور منطق کو سچائی کا معیار ماننے کا، آپ کہیں، ذوق پیدا کیا۔ یعنی صرف محسوسات پر نہیں، عقل پر زور۔ بالکل، فطرت کے مظاہر جیسے بارش، ہوا، پہاڑ، ان سب میں غور و فکر کر کے خدا کی نشانیاں پہچاننے کا شعور دیا۔ کتاب کہتی ہے کہ جو لوگ صرف قیاس آرائیاں کرتے تھے یا سنی سنائی باتوں پر چلتے تھے، جی ان کو مشاہدے، تجربے، تحقیق کی راہ دکھائی، اور یہ بھی بتایا کہ عقل اور حواس کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے وحی یعنی خدائی رہنمائی کی ضرورت شروع ہوتی ہے۔ تو ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، مادی دنیا اور روحانیت کے درمیان ایک مناسب توازن۔ اور یہ توازن صرف سوچ کی حد تک نہیں تھا، جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا۔ کتاب آگے کہتی ہے کہ انہوں نے علم اور عمل، دین اور دنیا، روحانیت اور مادیت کے درمیان ایک عملی تعلق قائم کیا۔ ہاں، عملی طور پر۔ یعنی ایسا نہیں کہ مذہب بس عبادات تک رہ گیا اور دنیا کے کام الگ چل رہے ہیں۔ کتاب کا موقف ہے کہ انہوں نے مذہب کی جو اخلاقی قوت ہے اسے استعمال کر کے دنیا میں جسے ہم سائنٹیفک اسپرٹ یا سائنسی سوچ کہتے ہیں اسے فروغ دیا۔ اچھا، یہ تو بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ جی، اور اسی سائنسی سوچ کی بنیاد پر کتاب کہتی ہے صحیح مذہبی فکر کو پروان چڑھایا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی دعویٰ ہے جو کتاب کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو شرک یعنی ایک خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھنا یا مخلوق کو پوجنا، جی، اور دوسری طرف توحید یعنی خالص ایک خدا کا تصور۔ بالکل۔ اس کو اتنی مضبوطی سے قائم کیا کہ کتاب کے تجزیے کے مطابق وہ مذاہب جو پہلے شرک پر مبنی تھے ان کو بھی آخرکار کسی نہ کسی شکل میں توحید کا رنگ اپنانا پڑا۔ اچھا، یعنی اس کا اثر دوسرے مذاہب پر بھی پڑا۔ کتاب تو یہی کہتی ہے، وہ اسے نظریات کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب قرار دیتی ہے۔ بہت خوب، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہ انقلاب صرف عقائد یا نظریات تک نہیں رہا، اس نے انسان کے اخلاقی اور روحانی تصورات کو بھی بالکل بدل دیا۔ جی، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ پہلے تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ نیکی کرنی ہے، روحانی ترقی کرنی ہے تو دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ،
یا خود کو بہت تکلیفیں دو۔ ہاں، نفس کشی جسے کہتے ہیں۔ بالکل، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی تمدن میں، سماج میں، روزمرہ کے کاموں میں رہتے ہوئے کوئی پاک باز یا خدا کا قریب نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ اس شخصیت نے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، خاندان اور سماج کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تقوی، بلند اخلاق اور روحانی ترقی کا راستہ دکھایا۔ ہاں، اور اسی سماجی زندگی کے اندر ہی رہتے ہوئے انسانی مساوات کا انقلابی تصور دیا۔ مساوات کا تصور۔ جی، کتاب وضاحت کرتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی پیدائشی طور پر مقدس یا پاک نہیں، نہ ہی کوئی پیدائشی طور پر ناپاک یا کمتر ہے۔ اچھا۔ کوئی انسان دوسرے انسان کا خدا یا آقا بننے کا حق نہیں رکھتا۔ کتاب کے مطابق پہلے تو لوگ بادشاہوں کو، مذہبی پیشواؤں کو یا خاص اونچے خاندانوں کو ہی حکومت اور رہنمائی کے قابل سمجھتے تھے۔ جی ہاں، ایسا ہی تھا۔ یہ شخصیت جو خود انہی جیسے ایک انسان تھے، انہوں نے یہ تصور دیا کہ ایک عام انسان بھی خدا کا نائب، اس کی زمین پر اس کے حکم نافذ کرنے والا یعنی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، خلیفہ کا تصور۔ جی، کتاب کا استدلال ہے کہ اسی تعلیم نے آگے چل کر دنیا میں انسانی وحدت، مساوات، جمہوریت اور شخصی آزادی جیسے نظریات کی بنیاد رکھی۔ یہ تو بہت ہی وسیع دائرہ کار بنتا ہے۔ اور کتاب اس شخصیت کی رہنمائی کو صرف ان بڑے بڑے نظریات تک ہی نہیں رکھتی، بلکہ اسے انتہائی جامع، ہمہ جہت قرار دیتی ہے۔ بالکل، کمپریہنسو جسے کہتے ہیں۔ ہاں، کمپریہنسو۔ ایسا نہیں کہ صرف فلسفہ بتا دیا، بلکہ عملی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کے لیے اصول اور ہدایات دیں۔ کتاب میں مثالیں بھی ہیں، جیسے کھانے پینے کے آداب، جسم اور لباس کی صفائی، جی، خاندانی تعلقات، کاروبار کے اصول، یہاں تک کہ ریاست چلانے کے قوانین اور بین الاقوامی تعلقات تک، ہر چیز کے بارے میں واضح رہنمائی دی۔ اور یہی جامعیت، یہی کمپریہنسونیس وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کتاب انہیں تاریخ کی دوسری عظیم شخصیات سے ممتاز کرتی ہے۔ اچھا، یہ فرق ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں بلا شبہ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جنہیں ہم اکابرین مانتے ہیں، لیکن جب ان کا موازنہ اس شخصیت سے کیا جاتا ہے تو کتاب کے الفاظ میں وہ بونے نظر آتے ہیں۔ بونے؟ یہ تو بڑا سخت لفظ ہے۔ جی، کتاب یہی لفظ استعمال کرتی ہے اور دلیل یہ دیتی ہے کہ دنیا کے ان نامور لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی قابلیت یا کمال انسانی زندگی کے ایک یا دو شعبوں سے آگے نظر آتا ہو۔ یعنی محدود شعبوں میں مہارت۔ ہاں، کوئی خیالات کی دنیا کا بادشاہ ہے تو عملی میدان میں شاید اتنا مضبوط نہیں، کوئی عمل کا ماہر ہے تو گہری سوچ اور نظریہ سازی میں شاید پیچھے ہے۔ ٹھیک۔ کسی کی مہارت سیاست تک محدود ہے، کوئی صرف جنگی حکمت عملی جانتا ہے۔ کسی کی نظر زندگی کے ایک پہلو پر اتنی گہری جم گئی کہ باقی سب پہلو نظروں سے اوجھم ہو گئے۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت پر زور دیا تو معاشیت اور سیاست کو نظر انداز کر دیا۔ کسی نے معیشت اور سیاست کو اپنایا تو اخلاقی اور روحانی قدروں کو اہمیت نہیں دی۔ تو کتاب کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں زیادہ تر یک رخی یعنی ون ڈائمینشنل قسم کی شخصیات ملتی ہیں۔ بالکل، یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر تنہا یہی ایک شخصیت ایسی پیش کی گئی ہے جس میں سارے کمالات ایک ساتھ جمع ہیں۔ جی ہاں، وہ خود ایک گہرے فلسفی اور حکمت والے بھی ہیں، اور پھر خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں لاگو کر کے ایک معاشرہ اور ریاست بنانے والے بھی۔ صحیح۔ وہ ایک انتہائی، آپ کہہ لیں، شروڈ سیاسی مدبر بھی ہیں، ایک کامیاب فوجی رہنما بھی، ایک بے مثال قانون بنانے والے بھی، اخلاق سکھانے والے بھی، اور ایک روحانی پیشوا بھی۔ سب کچھ ایک ہی شخصیت میں؟ جی، کتاب کے مطابق ان کی نظر انسان کی پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک کو سمیٹتی ہے۔ بالکل، اور کتاب صرف اصول دینے پر ہی بات ختم نہیں کرتی، بلکہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے صرف نظریات نہیں دیے، بلکہ ان نظریات کے بالکل مطابق ایک مکمل تہذیب کو عملی طور پر وجود میں لا کر دکھا دیا۔ عملی طور پر؟ جی ہاں، اور اس تہذیب میں زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں
یعنی روحانیت، اخلاقیات، سیاست، معیشت، معاشرت، ان سب کے درمیان ایسا صحیح اور متوازن ربط قائم کیا کہ کتاب کے مطابق کہیں بھی افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم یا کمی کوتاہی کا شائبہ تک نہیں ملتا، یعنی کوئی امبیلنس نہیں۔ کوئی امبیلنس۔ کتاب یہاں ایک سوال پوچھتی ہے کہ کیا تاریخ میں ایسی جامعیت اور ایسے متوازن عملی نظام کی کوئی دوسری مثال مل سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر کتاب ایک اور انتہائی دلچسپ اور شاید سب سے زیادہ آپ کہیں چونکا دینے والا نقطہ اٹھاتی ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ شخصیت اپنے زمانے اور اپنے ماحول کی پیداوار نہیں تھی۔ اوہ، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس پر اس کے زمانے کے حالات، نظریات، ماحول کا گہرا اثر نہ ہو، جو کم و بیش اپنے ماحول کی ہی عکاسی نہ کرتی ہو۔ صحیح بات ہے۔ مگر کتاب کے مطابق اس شخصیت کی شانی الگ ہے، ان کی تعمیر میں، ان کی تشکیل میں، ان کے ارد گرد کے 7ویں صدی کے عرب ماحول کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی دلیل ہے جو کتاب پیش کر رہی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ کسی بھی تاریخی یا سماجی نظریے کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا ممکن ہی نہیں کہ اس وقت کا عرب کا ماحول، جی، جو قبائلی جنگوں، جہالت اور محدود دنیاوی تصورات میں گھرا ہوا تھا، وہ کسی بھی طرح سے ایک ایسی شخصیت کی پیدائش کا تقاضا کر رہا تھا جو اتنے بلند پایا، عالمگیر اور ہمہ جہت نظریات و کردار کی حامل ہو۔ تو ماحول اس قابل نہیں تھا؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر بہت کھینچ تان کی بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عرب کے تاریخی حالات ایک ایسے قومی رہنما یعنی نیشنلسٹ لیڈر کے ظہور کے منتظر تھے۔ اچھا، ایک نیشنلسٹ لیڈر۔ جی، جو بکھرے ہوئے عرب قبیلوں کو اکٹھا کر کے ایک قوم بناتا، پھر آس پاس کے ملکوں کو فتح کر کے عربوں کے لیے معاشی خوشحالی لاتا۔ یعنی ایک ایسا لیڈر جو اس زمانے کی تمام عرب خصوصیات، اچھی اور بری، سب کا مجموعہ ہوتا، جو اپنی قوم کی بالادستی کے لیے ہر حربہ، چاہے وہ ظلم ہو، بے رحمی ہو، دھوکہ ہو، استعمال کرتا اور ایک سلطنت بنا کر اپنے خاندان کے لیے وراثت چھوڑ جاتا۔ یعنی کتاب کے مطابق اگر اس وقت کے عرب حالات کا تجزیہ کریں، چاہے وہ ہیگل کا فلسفہ ہو یا مارکس کی تاریخ کی تعبیر، جی ہاں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس ماحول سے اگر کوئی بڑا لیڈر نکلتا تو وہ ایک قوم پرست قسم کا فاتح ہوتا۔ بالکل۔ لیکن کتاب یہاں سوال اٹھاتی ہے کہ کیا اس وقت کے حالات اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ وہاں ایک ایسا شخص اٹھے گا جو بہترین اور عالمگیر اخلاق سکھانے والا ہو؟ یہ تو بالکل مختلف بات ہے۔ جو پوری انسانیت کو سنوارنے اور جوڑنے کی بات کرے، جو صرف عربوں کی نہیں بلکہ تمام انسانوں کی روحانی، اخلاقی، معاشی زندگی کو بہتر بنانے کا پروگرام دے۔ جی، جو قوم پرستی کے بتوں کو توڑ کر ایک عالمگیر امت کا تصور دے، جس کی نظر اپنے ملک اور قوم کی تنگ حدوں سے نکل کر پوری نوع انسانی پر ہو، اچھا، اور جس نے صرف خیالی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں سیاست، معیشت، معاشرت، بین الاقوامی تعلقات سب کو اخلاقی بنیادوں پر قائم کر کے دکھایا ہو۔ صحیح۔ کتاب پوچھتی ہے کہ کیا ایسے بے مثال کردار اور ایسی عالمگیر تعلیمات والے شخص کو 7ویں صدی کے عرب کے اس خاص ماحول کی پیداوار کہا جا سکتا ہے؟ اور کتاب یہاں ان کے امی ہونے کا بھی ذکر کرتی ہے، یعنی رسمی تعلیم یافتہ نہ ہونا۔ جی ہاں، جو اس ذریعے کے مطابق اس دلیل کو اور مضبوط کرتا ہے کہ یہ علم اور کردار ماحول سے حاصل کیا ہوا نہیں تھا۔ تو اس کتاب کا بنیادی مقدمہ یہ بنتا ہے کہ یہ شخصیت محض تاریخ کے دھارے میں بہنے والی نہیں بلکہ تاریخ کا دھارا موڑنے والی، یعنی تاریخ ساز، ہسٹری میکر ہے۔ بالکل، ہسٹری میکر۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ شخصیت نہ صرف اپنے ماحول کی پیدائش نظر نہیں آتی بلکہ جب ہم ان کے کاموں اور ان کی تعلیمات کے اثرات کو دیکھتے ہیں جی، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی طاقت ماحول کی پابندیوں اور رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی صدیوں کے فاصلوں اور جغرافیائی سرحدوں کو عبور کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ یعنی ان کا اثر زمانے اور جگہ کی قید سے آزاد ہے؟ جی، کتاب کا موقف یہی ہے کہ یہ شخصیت انسان کو کسی خاص زمانے یا علاقے کے حوالے سے نہیں دیکھتی
بلکہ ہر زمانے اور ہر ماحول کے انسان کو سامنے رکھ کر اس کی زندگی کے لیے ایسے حقیقی اور عملی اصول اور ہدایات دیتی ہے جو کتاب کے مطابق ہر دور اور ہر حال میں ایک جیسے موزوں اور قابل عمل ہیں۔ اچھا، کتاب انہیں ان تاریخی رہنماؤں میں شمار نہیں کرتی جنہیں وقت نے پرانا کر دیا ہو، جن کی تعریف ہم صرف یہ کہہ کر کریں کہ بھائی وہ اپنے زمانے کے اچھے لیڈر تھے، بلکہ انہیں ان سب سے الگ، ممتاز اور انسانیت کا ایک ایسا لازوال رہنما قرار دیتی ہے جو تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ہر آنے والے دور میں اتنا ہی جدید اور متعلقہ ریلیونٹ نظر آتا ہے جتنا وہ اپنے دور میں تھا۔ یہاں تک کہ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں کو تاریخ ساز کہا جاتا ہے وہ بھی اکثر حالات کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ یعنی حالات ایک خاص طرف جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لیڈر بس اس لہر پر سوار ہو کر تبدیلی لے آتے ہیں۔ ہاں، حالات ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن کتاب کے مطابق حقیقی معنوں میں تاریخ بنانے والا، جو حالات کا رخ اپنی مرضی سے موڑ دے، انسان کی پوری تاریخ میں صرف یہی ایک شخص ہے۔ یہ ایک بہت ہی مضبوط بیان ہے۔ کتاب اس کی مزید وضاحت یوں کرتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابی رہنما گزرے ہیں، ان کے حالات کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی انقلاب کے اسباب یعنی محرکات اور عوامل معاشرے میں پیدا ہو رہے تھے۔ اچھا، یعنی زمین پہلے سے تیار تھی؟ جی، حالات خود ہی ایک خاص سمت میں تبدیلی کا تقاضا کر رہے تھے۔ ان اسباب کو بس ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو سامنے آئے اور اس تبدیلی کو عملی جامہ پہنا دے۔ گویا انقلابی لیڈر نے صرف ایک ایسے کردار، ایک رول کو ادا کیا جس کے لیے سٹیج بھی پہلے سے تیار تھا اور سکرپٹ بھی کافی حد تک لکھا جا چکا تھا۔ لیکن کتاب اس شخصیت کو اس عام اصول سے بالکل الگ قرار دیتی ہے۔ بالکل مختلف۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تاریخ کی واحد مثال ہے کہ جہاں انقلاب لانے کے لیے ضروری اسباب اور حالات نہیں تھے، وہاں اس شخصیت نے خود وہ اسباب پیدا کی۔ خود پیدا کیے؟ جی، جہاں انقلاب کے لیے موضوع افراد یا مواد موجود نہیں تھا، وہاں انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت سے وہ مواد خود تیار کیا۔ جی ہاں، جہاں لوگوں میں اس انقلاب کو سمجھنے اور اس کے لیے کام کرنے کی ذہنی اور عملی صلاحیت نہیں تھی، وہاں اس شخصیت نے خود اپنی تعلیمات اور اپنی شخصیت کی طاقت سے ہزاروں انسانوں کو اس مقصد کے لیے تیار کیا۔ یعنی افراد کو بھی خود تیار کیا۔ جی، کتاب کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ گویا انہوں نے اپنی زبردست شخصیت کو پگھلا کر ہزارہ انسانوں کے قالب میں اتار دیا اور ان کو بالکل ویسا بنا دیا جیسا وہ بنانا چاہتے تھے۔ واہ! کتاب کے مطابق ان کی اپنی قوت ارادی نے انقلاب کا سارا سامان خود مہیا کیا، خود ہی اس انقلاب کی شکل و صورت اور نوعیت طے کی، اور خود ہی اپنے پختہ ارادے کے زور سے حالات کے بہاؤ کو موڑ کر اس راستے پر ڈال دیا جس پر وہ اسے چلانا چاہتے تھے۔ تو حالات کو اپنے مقصد کے تابع کر لیا۔ جی، کتاب پھر سوال کرتی ہے کہ اس شان کا تاریخ ساز اور اس مرتبے کا انقلاب لانے والا پوری انسانی تاریخ میں اور کون نظر آتا ہے؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی تصویر ہے جو کتاب پیش کرتی ہے، اور ان تمام دعووں کے بعد کتاب ایک بنیادی اور بہت اہم سوال سامنے لاتی ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے دنیا کے ایک نسبتاً غیر معروف تاریخ خطے یعنی عرب میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد جو زیادہ تر چرواہے تھے یا تجارت کرتے تھے، جو خود امی تھا یعنی رسمی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے اندر اچانک اتنا گہرا علم، اتنی روشن فکر، اتنی زبردست روحانی اور عملی طاقت، اتنے مختلف قسم کے کمالات اور انسانوں کو تربیت دینے کی اتنی حیرت انگیز صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ ذریعہ کیا تھا؟ کتاب اس سوال کا جواب بھی خود ہی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ذاتی ذہانت، قابلیت اور دل و دماغ کی پیداوار تھی، اچھا، تو پھر انہیں نبوت کا نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ اوہو! اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا دعویٰ کرتے تو شاید دنیا مان بھی لیتی۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ وہی دنیا ہے جس نے اپنے جیسے انسانوں مثلاً رام اور کرشن کو بھگوان بنا دیا، جس نے پتھر کے بتوں کو پوجا، جس نے مسیح کو ان کی تعلیمات سے ہٹ کر خدا کا بیٹا بنا دیا، جس نے آگ، پانی، ہوا جیسی قدرتی طاقتوں تک کی پوجا کی۔ ٹھیک۔ ایسی دنیا اس کتاب کے مطابق اتنے غیر معمولی کمالات رکھنے والے شخص کو
خدا ماننے سے شاید انکار نہ کرتی۔ مگر کتاب کہتی ہے کہ دیکھو وہ شخصیت خود کیا کہہ رہی ہے۔ جی، یہ اہم ہے۔ وہ اپنے ان تمام کمالات اور کامیابیوں میں سے کسی ایک کا صحرا بھی اپنے سر نہیں باندھتے۔ بالکل نہیں۔ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر کتاب خاص طور پر اس شخصیت کا اپنا قول نقل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے بارے میں ان کا یہ فرمان، جی، یہ میرا کلام نہیں ہے، میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے، لفظ لفظ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کتاب کے مطابق وہ اپنے دوسرے تمام کارناموں، اپنے پیش کردہ قوانین، اصولوں، تعلیمات، سب کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں بنائی ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں؟ جی نہیں، میں اپنی ذاتی قابلیت سے کچھ بھی نیا پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ میں ہر معاملے میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں، وہی کہتا ہوں۔ کتاب اس بات کو یعنی کامیابیوں کا کریڈٹ خود نہ لینا اور ہر چیز کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو جی، ان کی سچائی اور امانت کی سب سے بڑی دلیل قرار دیتی ہے۔ اچھا، یہ دلیل ہے ان کی سچائی کی؟ جی، کتاب کا استدلال ہے کہ ایک جھوٹا یا دھوکے باز انسان تو ہمیشہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو دوسروں کے ایسے کارناموں کا کریڈٹ بھی اپنی طرف لینے سے نہیں ہچکچاتا جن کے اصل ماخوذ کا پتہ بھی چل سکتا ہو۔ صحیح بات، لیکن یہ شخصیت تو ان عظیم الشان کمالات کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کر رہی جن کے بارے میں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ میری اپنی قابلیت ہے تو کوئی انہیں جھٹلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصل ذریعے یا ماخذ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو ہے۔ کتاب کے نزدیک سچائی اور دیانت کی اس سے زیادہ واضح اور کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے جسے ایک انتہائی پوشیدہ ذریعے سے ایسے بے مثال خزانے مل رہے ہوں اور وہ بغیر کسی جھجک کے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے اصل ماخذ یعنی خدا کا حوالہ دے دے؟ ٹھیک، کتاب آخر میں سوال کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس شخصیت کی اس بات کی تصدیق نہ کریں؟ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس ذریعے یعنی مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم کے اس حصے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تاریخ میں ایک بالکل منفرد، ایک بے مثال مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں، ایک یونیک مقام۔ ان کا اثر خماگیر ہے، لازوال ہے۔ ان کی پیش کردہ تعلیمات زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہیں اور ان کا ظہور محض ان کے زمانے کے عرب حالات کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ وہ خود تاریخ کا رخ موڑنے والے تھے۔ اور جو نقطہ آخر میں خاص طور پر غور طلب رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس بات پر غیر معمولی زور دیتی ہے کہ اتنے عظیم اور تاریخ ساز کام کرنے اور انسانیت پر اتنے گہرے اور پائیدار اثرات ڈالنے کے باوجود جی، اس شخصیت نے ہمیشہ اپنی تمام کامیابیوں کو، اپنے علم کو، اپنی تعلیمات کو اپنی ذاتی قابلیت یا ذہانت کا نتیجہ کہنے کے بجائے مکمل طور پر خدائی رہنمائی کی طرف منسوب کیا۔ ہمیشہ خدا کی طرف۔ جی، کتاب کے نزدیک یہ دعویٰ کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، اور اس کا کریڈٹ خود نہ لینا بجائے خود ان کی سچائی کی ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ اچھا، یہ بات سننے والوں کو اس سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ تاریخ کا دھارا بدلنے والی عظیم شخصیات اور ان کے انقلابی پیغام کے اصل ماخذ کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ کم از کم اس ذریعے کے نقطہ نظر سے تو یہی سامنے آتا ہے۔